الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. ارکان ایمان جو ہیں، ہم نے کہا کہ شعبے ایمان کے بہت ہیں. ارکان 6 ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر اور تقدیر پر. یہ 5 تو ان میں سے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اکٹھے بیان ہوئے ہیں. تقدیر پر ایمان بھی ظاہر ہے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ مذکور ہے، جیسے یہ لے کر آئے انا کل شیء خلقناہ بقدر. اس طریقے سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اس میں بھی قدر سے مراد تقدیر کی رات جو ہے وہ مذکور ہے. البتہ ان 6 کے 6 ارکان کو اکٹھا بیان کرنا یہ سنت سے ہی ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جب پوچھا گیا تو آپ نے ایمان کے یہ 6 ارکان بیان کیے. اس کی بھی تفصیل جو ہے وہ ہم سورۃ العصر اور حدیث جبریل کے تحت انشاءاللہ زیادہ بیان کریں گے. جو تیسرا مرتبہ ہے اسلام کا یا دین اسلام کا، وہ ہے احسان، ان تعبد اللہ. اس کا ایک ہی رکن ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھتے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ پاتے تو وہ بہرحال تمہیں دیکھ رہا ہے. تو عبادت کی عمدگی، عبادت کا حسن، دراصل عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانا ہے، اللہ تعالیٰ کو پانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک انٹریکشن ہے. اس میں اسلام کا حسن یہ ہے کہ اسلام ہر انسان کے لیے، ایک بندہ بہت اعلیٰ قسم کی عبادت نہیں کر سکتا تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم عبادت نہیں کرو. اب ظاہر ہے کہ ایک عبادت ہے انبیاء کی عبادت، انبیاء کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، انبیاء کا اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا، خشیت اختیار کرنا، وہ کوئی معنی رکھتا ہے، وہ ایک مقام ہے. پھر جو بہت سارے صالحین ہیں، اصحاب رسول اللہ ہیں، اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو کیا عبادت ہر بندے کے لیے نہیں ہے؟ یہ بیچارہ جو بہت گہرا نہیں جا سکتا، بہت محنت نہیں کر سکتا، بہت توجہ نہیں دے سکتا، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ عبادت کم از کم بھی احسان کے درجے کی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ضرور ہوتی ہے. تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ بہت سارے نقائص ہوں گے، بے توجہی ہوگی، بہت ساری کوتاہیاں ہوں گی، اور بہت سارا ناخالص پن ہوگا. حتیٰ کہ ہم نے جیسے کہا کہ یہ جو شرک اصغر ہے جو کہ ریا ہوتا ہے، تو یہ بھی بہرحال ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا جائے. تو کیونکہ ہمارا دین تمام کے تمام انسانوں کے لیے ہے، اس وجہ سے اس کے مراتب ایسے بھی رکھے گئے ہیں جو ہر انسان ہی پورا کر لیتا ہو. یہ وجہ ہے کہ ایک آدمی جو بہت لمبی چوڑی نماز کے اندر خشوع اختیار نہیں کر سکتا، اس کو بھی نماز پڑھوائی جاتی ہے. وہ بیچارہ وہ فصلوں کو پانی لگا رہا ہے، ریڑھی لگا رہا ہے، اس نے جو ہے وہ خاکروب ہے، اس نے 20,000 اس نے کام کرنے ہیں، اس کو پوری طرح شاید اسلام کی حقائق کا پتہ بھی نہیں ہوگا. یعنی اس کو اسلام کے حقائق کی تعلیم تو دینی ہے، لازمی بات ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا اور رخ کرنا، ہر چند ساعت کے بعد اس کے در پہ کھڑے ہونا، تو یہ ایک باقاعدہ محنت کا نام ہے. تو اس کا جو اعلیٰ ترین مرتبہ ہے وہ بہرحال احسان ہی ہے کہ آدمی کی عبادت بولتی ہو، آدمی کی عبادت میں ایک ایسی جان ہو کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے انسان نہ صرف مخاطب ہو جاتا ہو بلکہ یوں ہو کہ گویا وہ اللہ رب العزت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے. ظاہر ہے مطلب ہے گویا، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی تصوف کے کوئی ایسے سلسلے آپ کے ساتھ چلوائے جائیں گے کہ جس میں آپ نے واقعتاً جو ہے نا وہ کہیں وہ یا تو فنا ہونا ہے یا کوئی حلول وغیرہ کی کوئی منزل کو پانا ہے کہ جی لازماً آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں. کہاں دیکھنا ہے اس جہان کے اندر؟ تو
یہ وہ نہیں ہے، بلکہ کہا گیا کأنک تراہ، گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ البتہ اس کی کوشش کرنا ظاہر ہے کہ یہ جس حد تک ہو سکے ضروری ہے۔ یہ اس کا قرآن مجید میں کئی ساری جگہ پر بیان آیا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت ہے، اس کو معیت خاصہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ ہے، کوئی دنیا کا ایسا انسان نہیں، کافر بھی نہیں ہے جس کے ساتھ اللہ نہ ہو۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، جب بھی تین بندے سرگوشی کریں گے ان کا چوتھا اللہ ہوگا۔ ولا خمسة الا هو سادسهم، جب پانچ ہوں گے تو چھٹا اللہ رب العزت ہوگا۔ تو وہ تو معیت عامہ ہے، معیت خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ ہے معیت بمعنی توفیق، معیت بمعنی تائید، معیت بمعنی قربت، محبت اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ جو معیت ہے یہ اللہ کے کچھ لوگوں، خاص لوگوں کو ملتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں اور محسن ہوتے ہیں، عبادت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے وہ محنت کرتے ہیں، عمدگی پیدا کرتے ہیں، وہی جو احسان ہے۔ وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم، پورا بھروسہ رکھ ہے نبی اس قوت والی ہستی پر جو کہ رحم فرماتی ہے اور جو کہ تجھے دیکھ رہی ہوتی ہے جب تو قیام میں کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہونا، یعنی آدمی ذرا تصور ہی کر لے کہ میں اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہوں۔ آپ کو یعنی یہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کبھی کبھی وہ مثال تھوڑی سی دور سے لے کر آتے ہیں لیکن نوجوانوں کے کام کی ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی نوجوان کو اگر کہیں یہ پتہ چل جائے کہ بھئی یہ جو مووی بن رہی ہے یہ اس کی محبوبہ دیکھے گی، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کا بس چلے تو وہ کیا بن کے دکھا دے اس میں۔ مطلب یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ کو معلوم ہو کہ آپ کسی کی نگاہ میں ہیں، بات یہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہو صحیح آپ کے ہاں ضرور۔ تو یہ بس یہی چیز ہے کہ، اور یہ ایک بار کی بات نہیں، یہ مسلسل محنت ہے بھائی، ہر چند ساتھ کے بعد آپ نے مسئلے پہ کھڑا ہونا ہے، ہر چند ساتھ کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کہیں سجدہ کرنا ہے، کہیں رکوع کرنا ہے، کہیں آپ کورنش بجا لاتے ہیں، تشہد کرتے ہیں، ایک ایک چیز میں آپ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں جچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مسلسل محنت ہے جس کو ہم نے احسان کہا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ گزاروں میں تیرا آنا جانا اس کی نظر میں ہوتا ہے، یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے۔ انه هو السمیع العلیم۔ اسی طریقے سے سورۃ یونس میں ہے وما تکون فی شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، تو جس بھی حالت میں ہوتا ہے اور جب بھی تو قرآن پڑھتا ہے اور جب بھی تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو ہم تمہیں اس وقت دیکھ رہے ہو، تم ہماری نگاہ میں ہوتے ہو جب تم ان چیزوں میں مصروف ہوتے ہو۔ اب یہ حدیث جبریل جو ہے اس کے اندر بھی یہ چیز جو ہے بیان ہوئی ہے، اس کو ہم اپنی اگلی مجلس میں انشاءاللہ ذکر بھی کریں گے۔ تو یہ 3 مرتبے ہوئے دین اسلام کے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا آ گیا الاصل الثالث، تیسرا اصل جو کہ معرفت نبیکم علیہ الصلاۃ والسلام، اپنے نبی کو پہچاننا، جو کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، اور ہاشم قریش سے ہیں، قریش عرب سے ہیں، اور عرب جو ہیں یہ اسماعیل علیہ السلام کی ذریت ہیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والتسلیم۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آدمی کا کچھ نہ کچھ جاننا یہ دین ہے۔ واحد انسان جس کا نام بندے کو آنا اس کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کا نام نہیں آتا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر کا اور عمر کا بھی اگر آپ کو نام نہیں آتا تو آپ بہرحال مسلمان ہیں۔ البتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ کو نام نہیں آتا، آپ ان کو جانتے نہیں ہیں، تو آپ مسلمان بھی نہیں ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس دور میں خاص طور پر جہاں پر امت اور ملت کے معانی انتہائی زیادہ خطرے میں ہیں، امت اور ملت کی، اسی وجہ سے ہم نے آپ کے لیے
وہ اقتضاء صراط المستقیم کا جو ایک وہ چنا ہے وہ اسی وجہ سے ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محور بنانا، اس وقت موضوع بنانا اپنے توجہ کا، اپنے مطالعے کا، اپنی محنت کا، اور آپ کے ایک ایک پل کا علم پانا، آپ کے ایک ایک ساعت کو جاننے کی کوشش کرنا، سارے کا سارا یہ ایمان ہے. تو بہرحال اپنے نبی کو جاننا اور ان کے حالات سے زیادہ واقفیت پانا، یہ آپ کے دین کو اور آپ کے ایمان کو ایک حقیقت بناتا ہے. کیونکہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نہیں ہے جو عرب میں پیدا ہوئے اور فوت ہو گئے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہوں گے جو عرب میں پیدا ہوئے اور فوت ہو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رخ کا نام ہے، ایک جہد کا نام ہے، ایک سیرت کا نام ہے، ایک سٹینڈرڈ انسانی کردار کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آسمان سے انڈورسمنٹ ملی ہوئی ہے. اور اللہ رب العزت کے ہاں ایک ایک ادا جو اس شخصیت نے اختیار کی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے والی ہے. تو اس وجہ سے اس کو جاننا جو ہے یہ اسلام کا اصل ثالث قرار پایا ہے. تو قبر کا تیسرا سوال ہے ہی یہ کہ اس شخصیت کو تم کتنا جانتے تھے اور اس سے تم نے کتنی لگا رکھی ہوئی تھی. اب اس کے بارے میں جو موٹی سی باتیں ہیں وہ آپ کو جو بتا رہے ہیں جو ہر بندے کے ہی جاننے کی ہیں. اب یہاں پر جو باتیں بتا رہے ہیں وہ بنیادی ترین باتیں ہیں جو اپنے نبی کے بارے میں جن کو جانے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اچھا یہ ہے کہ آپ نے 63 سال عمر پائی، 40 سال نبوت سے پہلے، 23 سال نبی اور رسول ہوتے ہوئے. نبی آپ کو اقرا کا کلام اتار کر بنایا گیا. جب اقرا بسم ربک الذی خلق اتری تو یہ آپ کو نبی بنانے کا عمل تھا. پھر نبی سے اوپر کا ایک درجہ ہوتا ہے رسول. تو وہ سورۃ المدثر جب اتاری یا ایھا المدثر قم فانذر تو یہ آپ کو رسول بنایا گیا. اب نبی اور رسول کے درمیان کیا فرق ہے؟ ایک بڑا موٹا سا سوال ہے. اس کا جو زیادہ تر تو جو جواب علماء کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ یہ ہے. پہلے میں آپ سے وہ حدیث ذکر کر دوں. ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں کتنے نبی ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ 1,00,000 اور بضعۃ وعشرون الفن، کوئی 23-24 ہزار. یہ بضع جو ہے نا یہ 3 سے لے کر 10 تک چلتا ہے، یعنی 23, 24, 25, 28, 29, 30 یہ اتنے ہزار، یعنی 1,00,000 یعنی کچھ 1,25,00,000 کے لگ بھگ اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبی بھیجے ہیں. چھوٹی تعداد نہیں ہے، 1,25,00,000 نبی. تو پھر انہوں نے کہا کہ کم منہم مرسل، ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 300 300 کو 13 سے لے کر 20 تک. تو یہ اتنے سارے آپ دیکھیں مطلب بہت زیادہ تھوڑی ہو گئی تعداد، کہاں 1,25,00,000 اور کہاں 350 سے بھی کچھ کم. تو یہ ہیں ان میں سے رسول. تو اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ زیادہ تر علماء تو اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے مگر وہ اس کو پہنچانے کا اس کو مکلف نہیں کیا گیا ہوتا. اور رسول وہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ وحی بھی اتارتا ہے اور پھر اس کو وہ لوگوں تک پہنچانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے مکلف کر رکھا ہوتا ہے، تو اس کو رسول کہتے ہیں. البتہ کثیر علماء نے اس سے بھی کچھ زیادہ بڑھ کر بات کی ہے. یہ جو کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ رسول نبی وہ ہوتا ہے جس کو صرف جو ہے اللہ تعالیٰ وحی دیتا ہے اور اپنا پیغام پہنچاتا ہے، اور رسول وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہوتی ہے. تو یہ ایک لحاظ سے شاید صحیح نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے رسول بھیجے ہیں، جبکہ شریعت وہی موسیٰ علیہ السلام کی وہ ایک ہی شریعت تھی. تو شریعتیں کئی ساری نہیں بھیجی ہیں. تو البتہ یہ کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو رسول ہوتا ہے وہ اپنی قوم کو جو ہے وہ شرک سے نکالنے کے لیے ایک بڑا کردار لے کر آتا ہے.
تو نبی جو ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ توحید پر ہی ہوں ان کے مابین بھی انبیاء کو بھیج دیا جائے، جیسے بنی اسرائیل میں یہ ہوتا بھی رہا ہے کہ مطلب قوم جو ہے توحید پر ہی ہے تو ان کے لیے بھی ایک نبی بھیجا گیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا تو حال یہ رہا کہ جب بھی کوئی ان کے معاملات سیاست چلاتے ہی انبیاء تھے، جب ایک نبی چلا جاتا دنیا سے تو اس کی جگہ دوسرا نبی ہی لیتا۔ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے، بخاری کی حدیث ہے یہ۔ تو البتہ رسول وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو جاہلیت سے نکالتا ہے، شرک کا خاتمہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرتا ہے اپنی قوم کے مابین۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے رسول، یہ بخاری کی حدیث ہے، وہ جو مشہور آپ نے سنی ہوگی کہ قیامت کے روز لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ جی آپ حساب کتاب کے لیے ہماری سفارش کیجیے، تو اس میں جو جواب آتا ہے آدم علیہ السلام کی طرف سے وہ یہ ہے کہ میں نے تو وہ ایک پھل کھایا تھا تو میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جا سکتا ہوں، تم نوح کے پاس جاؤ فہو اول الرسول، وہ سب سے پہلا رسول ہے۔ تو اب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت تو اس سے پہلے آئی ہے، ایسا تو نہیں کہ ہدایت کے بغیر رہے ہوں انسان۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت تو آئے گی۔ اس سے پہلے بھی تو نوح علیہ السلام ہیں جنہوں نے شرک اور توحید کا، یعنی زمین پر پہلا مارکا شرک اور توحید کا نوح علیہ السلام کے ہاتھوں لڑا گیا ہے۔ تو ہر اللہ کا وہ نبی جو شرک اور توحید کا ایک بہت بڑا مارکا سر کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ رسول ہے، اور یہ شاید صحیح ترین بیان رسول اور نبی کے فرق کے معاملے میں یہی ہے۔ تو ہمارے نبی جو ہیں وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، بلکہ جو درجہ بندی ہوئی ہے وہ یوں ہوئی ہے کہ جی انبیاء وہ 1.25 لاکھ ہیں، رسول ان میں سے وہ 313 سے لے کر 320 تک ہیں، پھر ان میں سے وہ سب سے برگزیدہ وہ ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، وہ کو لگ بھگ 18 کے قریب ہوئے ہیں کہ جن کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے۔ پھر ان میں سے جو سب سے زیادہ برگزیدہ ہیں وہ 5 ہیں جن کو اولو العزم کہا گیا ہے، اولو العزم من الرسل، جو کہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر ان میں سے بھی کہتے ہیں کہ 2 جو ہیں خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے، ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ان میں سے جو افضل ہے وہ ہے جس کو صاحب مقام محمود کہا گیا، جس نے لواء الحمد اٹھانی ہے قیامت کے روز، اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مین آف دا ہسٹری، وہ ایک ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقام محمود میرے لیے اس کی دعا کیا کرو کیونکہ وہ صرف ایک ہی بندے کو ملنا ہے، یعنی سب سے برگزیدہ انسان، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی۔ تو رسالت یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا اور شرک کے خلاف آواز اٹھانا، تو یہ یا ایھا المدثر قم فانذر کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرتبے پر فائز کیا گیا۔ آپ کا شہر مکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے شرک سے ڈرانے کے لیے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کا حصہ ہے، بہت تھوڑے ہیں جو شاید یہ بتا سکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے تھے، بھائی شرک سے ڈرانے کے لیے آئے تھے، اور ہر رسول ہی لوگوں کو شرک سے ڈرانے کے لیے، شرک کے انجام سے خبردار کرنے کے لیے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلانے کے لیے، جس کی دلیل کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹ رہنے والے اٹھ کھڑا ہو، خبردار کر اس پوری قوم کو، پوری انسانیت کو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تکبیر کر، اپنے رب کی بڑائی کر۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کر۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور پلیدی سے دوری اختیار کر لے، کنارہ کش ہو جا۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان مت کر کہ جس کا تم بدلہ چاہو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ اس میں کہتے ہیں قم فانذر، تو انذر سے یہاں پر جو ہے نا وہ کچھ چیز محذوف ہے، اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ۔ ظاہر ہے کسی چیز سے ڈرانا ہے نا، کوئی تو چیز ہے جو ڈرانا ہے، تو اس میں جو شرک جو ہے وہ معذوف ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ کی سے
بے توجہ ہونا، اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، اس چیز سے لوگوں کو ڈراؤ. تو یہ چیز جو ہے اس میں انڈرسٹوڈ ہے. اور پھر کہا کہ یہ ہوا شرک سے انذار کرنا اور توحید کی دعوت دینا. پھر کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرو. تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم توحید ہی ہے، توحید کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کیا ہوگی. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس کی جو تفسیر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کو شرک سے بچاؤ. والرجز فہجر، اور رجز جو ہے یہ بتوں کو کہا جاتا ہے. پلیدی مراد ہے بتوں کی پلیدی، تو اس سے اپنے دامن کو بچاؤ. اور فہجر، اس سے ہجرت کرو، اس سے دامن کش رہو. دامن کش ہونا کیا ہے؟ اس کو چھوڑ دینا. وَأَهْلَهَا، اور اس کے اہل کو بھی چھوڑ دینا. وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا، اور اس شرک سے بھی اور اس کے کرنے والوں سے بھی بری اور بیزار ہو جانا. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا لب لباب. اس چیز پر مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں لوگوں کو نمازیں نہیں پڑھوانے کی تحریک چلائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو ہے وہ حاجی نہیں بنایا اس سارے عرصے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعمال کے بڑے بڑے پلندے نہیں اٹھوائے. وظیفے کرو، فلاں نیک اعمال کرنے شروع کر دو، نہیں کیے ہیں. ایک مسئلہ ہے یہ شرک سے تائب ہونا، اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا دم بھرنا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان مار کر جو ہے وہ 10 سال لگائے. تو وہ کہتے ہیں کہ 10 سال صرف اسی توحید ہی کی دعوت دیتے رہے. کچھ اور اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے نہیں رکھا. یہ بہت اہم ہے اسلام کی اس، یعنی ایسے دن آئے ہیں کہ نماز نہیں ہو، 5 وقتہ نماز کی بات کر رہے ہیں ہم، نماز نہ ہو مگر اسلام ہو، روزہ نہ ہو مگر اسلام ہو. یعنی اسلام ہے ایسا، روزے کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، نماز کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ ایک چیز ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ اسلام نہیں ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ توحید ہے، جو کہ شاید سب سے کم ہماری توجہ لیتی ہے. تو 10 سال جان مار کر اسی چیز کو ہی قوم کے آگے رکھا. وَبَعْدَ الْعَشْرِ، ان 10 سال گزر جانے کے بعد عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاء، آپ کو آسمان کی سیر کروائی گئی. وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، اور تب 5 نمازیں آپ پر فرض ہوئیں. وَصَلَّى فِي مَكَّةَ 3 سنین، مکے میں آپ نے یہ جو نماز کی یہ جو حیت ہے 5 وقتہ، یہ صرف 3 سال پڑھی ہے مکے میں. اچھا، اس کے بعد پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہو گیا ہے مدینے کی طرف. اب یہ جو اس رسالے کے مؤلف ہیں وہ آپ کو مطلب یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہجرت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، یہ محض اسلامیات لازمی کے 50 نمبر جو ہے وہ لینے کے لیے ہجرت کا ذکر کرنا ضروری ہے، یا یہ کوئی چیز ہے جس کو اس مشن کے حوالے سے جس کے لیے آپ مبعوث ہوئے، ٹھیک ہے، اور اس حقیقت کے حوالے سے جس کو آپ دنیا میں کھڑا کرنا چاہ رہے تھے، اس کے حوالے سے اس ہجرت کی کوئی دلالت ہے یا نہیں ہے. تو وہ اس وجہ سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ بہت سارے واقعات کو بڑے اختصار کے ساتھ کرتے ہیں، مگر اس ہجرت پر کچھ لمبا بیان بھی کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے مشن کو اور اس مشن کی سنگینی جو ہے، مطلب ایک چیز کی انٹینسٹی ہوتی ہے اصل میں مسئلے کی انٹینسٹی ہوتی ہے. چیزیں تو ساری ہیں دین میں، چیزیں تو ساری ہیں، کس چیز کی کیا اہمیت ہے، مسئلہ تو یہی ہے. کسی آدمی نے اس کی تصویر یوں بنا دینی ہے، کسی نے اس کی تصویر بالکل اس سے مختلف بنا دینی ہے. اب عین وہ تصویر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بنا رہے ہیں اپنے دین کی، اپنے مشن کی، تو وہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ جو ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے ہجرت کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے شہر کو ہی چھوڑ دینا، اپنا کنبہ، قبیلہ، برادری، وہ وطن. اور یہ کوئی زمانہ ہے، مطلب یہ آج کے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے ایسے ہی لوگ دبئی کے ویزے کے لیے مطلب وہ پاگل ہوئے پھرتے ہیں. وہ زمانہ ہے جس میں آدمی کچھ بھی چھوڑ دے، اپنی قوم کو چھوڑے گا، اپنے قبیلے کو چھوڑے گا. قبیلے سے کے علاوہ دنیا میں ہے کیا؟ قبیلے کے علاوہ مطلب دنیا میں ہے کیا؟ مطلب کہا جاتا ہے کہ 20 سال 30 سال سے جو عورت جو ہے 10 بچوں کی ماں جو ہے نا، وہ اپنے سسرال کی نہیں ہوتی تھی، اپنی قوم کی جو ولا تھی اس کو مطلب وہ مر جاتی، ناک کٹ جائے گی اس کی کہ اگر اس کی جو وفاداری ہے اس کے اپنے قبیلے کے ساتھ نہ ہو. تو مطلب یہ وہ زمانہ ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ چھوڑ کر، اور صرف آپ نہیں، آپ کے جتنے نام لیوا وہ سارے کے سارے وہ چھوڑ کر تو وطن چھوڑ لیتے ہیں.
اور یہ اچھا خاصا فاصلہ ہے مکہ اور مدینہ کا. تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ فریضہ ہے باقاعدہ اس امت کے اوپر بھی، یہ ہجرت جو ہے من بلد الشرک الی بلد الاسلام. بات یہ ہے کہ شرک کو ہر حال میں چھوڑنا ہے، اس کے لیے چاہے آپ کو وطن بھی چھوڑ دینا پڑے. تو اس وقت مطلب ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کفر کے ممالک کو جس طریقے سے لوگوں کی رال بہتی ہے کہ بھی کسی طریقے سے جو ہے نا وہ چھوڑ چڑھا کے چلے جائیں، تو ایمان کے لیے آپ کفر کی سرزمین کو چھوڑنا ہوتا ہے. اس درجے کا مطلوب ہے توحید کے ساتھ ولا اور وفاداری. تو اور یہ فریضہ قیامت تک کے لیے باقی ہے. اس کی دلیل جو ہے قرآن مجید کی یہ آیت وہ بیان کر رہے ہیں، یہ آپ پڑھ لیجئے. تو اچھا اس آیت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ امام بغوی کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں آئی ہے جو مسلمان ہی تھے مکے میں، جن کو کہا گیا نا کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے، اور جو فرشتے جو ہیں ان کو جب روح قبض کرتے ہیں تو اس وقت ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تم کہاں تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بس نہیں چلتا تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، تم نے ہجرت کیوں نہیں کر لی ہے. اب ذرا تصور کر لیں کہ اس توحید کی ایک مملکت کھڑی کرنا، توحید کی بنیاد پر ایک پورا جو ہے نا وہ انسانی اجتماعیت کو قائم کرنا اور شرک کی اجتماعیت کو خیر بات کہہ دینا، ایسا بڑا مسئلہ ہے جس کے ہمارے خیال میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ نیشن اسٹیٹس اور ان چیزوں نے ایسا ہمارا تصور بگاڑ دیا ہے. جب اب نیشن اسٹیٹ آپ نے مان لیا تو اس کے بعد پھر اسلام جو ہے کیا سوائے مسجد میں نماز روزہ کے اور چند ایک اور چیزوں کے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تنقطع الحجرۃ حتى تنقطع التوبہ. ہجرت منقطع نہیں ہے جب تک کہ توبہ منقطع نہ ہو جائے. یعنی ہجرت کا فریضہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک کہ توبہ ختم نہ ہو جائے، اور توبہ ختم اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کہ سورج جو ہے وہ اپنے طلوع ہونے کی جگہ، اپنے غروب ہونے کی جگہ سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی مغرب سے نہ چڑھائے. اچھا اب یہ ہے کہ کہتے ہیں فلما استقر فی المدینہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استقرار میسر آ گیا مدینے کے اندر، ہاں اس وقت جا کر امر ببقیت شرائع الاسلام، پھر جو اسلام کے یہ جو احکام ہیں نا جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے اسلام، وہ شروع ہو گئے احکام فلاں چیز کے احکام. یہ تو بھائی بعد میں جب یہ معاملہ کسی کروٹ بیٹھ گیا، وہ دار الکفر کو چھوڑ دیا گیا، دار الایمان دنیا کے اندر وجود پا گیا، جس کا دستور ہی یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکام نازل ہوں گے تو پھر وہ کتابوں میں نہیں پڑے رہیں گے بلکہ وہ چلیں گے. وہاں پر اللہ تعالیٰ کی شان یہ دیکھو کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے احکام ہی نہیں اتارتا ایک ایسے ماحول میں اور ایک ایسی صورتحال کے اندر جہاں اس کے احکام جو ہیں وہ کتابوں کی زینت بنے رہیں گے. تو وہ آتے ہی اس وقت ہیں جب انسان تیار ہیں کڑے ہاں جی اب ان پر عمل ہونا ہے، تو عین اس وقت ہی احکام اتارے جاتے ہیں. تو اب ان احکام کی باری، یہ فلاں مسئلے، یہ فلاں مسئلے، یہ فلاں مسئلے، ہمارے مسئلے ہی شروع ہوتے ہیں نا جی. اور مسلکوں کے بھی، اب مسلکوں کا اس کے علاوہ اور ہے کوئی مسلک کہ آپ جو ہے نا وہ اور مسئلے بھی چھوٹے چھوٹے، انگلی ہلانے کا مسئلہ، گھٹنے پہلے، ہاتھ اتنے اٹھانے اتنے نہیں اٹھانے، یہ جو ہے نا وہ اونچی پڑنی ہے یا نیچی پڑنی ہے، مطلب یہ ہے مسئلے. تو اس سے بھی بڑے مسئلے جو ہیں جو احکام بھی جا کر مدینہ میں نازل کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ مکے کا پورا جو مرحلہ ہے وہ اسی شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ کو منوانے کے لیے ہوتا ہے. تو اسلام کی اصل حقیقت کو جاننے کے لیے یہ جو چیز ہے ہجرت اور اس کا ٹرننگ پوائنٹ اور مدینے میں آ کر پھر احکام کا تانتا بننا، یہ نہایت اہم ہے. اچھا تو کہتے ہیں یہاں پر ہوا کہ مثل الزکاة والصوم والحج والاذان والجہاد والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، ٹھیک ہے، وغیر ذالک من شرائع الاسلام، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اسلام کے دوسرے شرائع ہیں، شرائع احکام کو کہتے ہیں. تو ہاں پھر اس حالت میں مدینے میں بھی پھر یہ 10 سال جو ہیں البتہ ان احکام کی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے. وہ بعدہ توفی صلوات اللہ وسلم، اس کے بعد آپ وفات پا گئے. البتہ ودینہ باقٍ، آپ کا دین باقی ہے قیامت تک کے لیے. یہ ہے آپ کا دین. کوئی خیر نہیں ہے جس کی وہ اپنی امت کو نشاندہی نہ فرما کر گئے ہوں.
اور کوئی شر نہیں ہے جس سے وہ اپنی امت کو خبردار نہ کر کے گئے ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ خیر جس پر بھرپور انداز میں زور لگ گیا آپ کا جس کی نشاندہی کرنے میں، وہ خیر البتہ کیا ہے؟ التوحید. وہ ہے توحید. اور وہ تمام اشیاء جن میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی رضا پائی جاتی ہے. اور وہ شر جس سے آپ خبردار کر کے گئے، اس میں سب سے بڑی، سب سے سنگین برباد کن چیز کیا ہے؟ وہ شرک ہے. اور وہ دیگر تمام باتیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورے انسانوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے. یہ گلوبلائزیشن کے دور میں یہ بات ذہن میں رہنا نہایت ضروری ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یورپ کے لیے بھی مبعوث ہوئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسٹریلیا کے لیے بھی مبعوث ہوئے ہیں. انٹارکٹیکا میں کوئی آدم کا بچہ بستا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طرف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. یا اس پر عذاب آنا ہے یا اس کو جنت ملنی ہے. اس کے نتیجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتحان ہے پوری رہتی انسانیت کے لیے. انما بعثتک لابتلیک وابتلی بک. میں نے تجھے مبعوث کیا ہے تاکہ میں تجھے آزماؤں اور تیرے ذریعے سے پھر ان کو آزماؤں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے آزمائش ہے جن کے نتیجے میں یا فلاح ہے اور یا پھر مطلق بربادی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے مبعوث ہونا، اور یہ مرتبہ صرف آپ کا ہے. کوئی اور ایسا نہیں ہے جو تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوا ہو. وَافْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ. اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت ان دونوں مخلوقات پر فرض کر دی ہے. انسان جتنے ہوں، جنات جتنے ہیں، سب پر اللہ نے آپ کی اطاعت فرض کر دی ہے. اور کہا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. وَكَمَّلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ نے آسمانی دین کو مکمل فرما دیا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دنیا سے آپ کا وفات پا جانا یہ قرآن سے ثابت ہے. انک میت وانہم میتون. اے نبی فوتوں نے بھی ہو جانا ہے، انہوں نے بھی ہو جانا ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. پھر تم جو ہے قیامت کے روز البتہ اپنا اپنا دعویٰ پیش کرو گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. لوگ جب مر جاتے ہیں تو دوبارہ اٹھائے جاتے ہیں. یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اور اس کے علاوہ بھی کئی ساری آیات ہیں. اور اٹھنے کے بعد وہ ان کا حساب ہونا ہے، جزا اور سزا ہونی ہے. اور ارسل اللہ جمیع الرسل مبشرین و منذرین. سب رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دینے والے اور ڈراوے دینے والے بنا کر بھیجا ہے. فرمایا رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. رسولوں کا تانتا لگا دیا جو کہ بشارتیں دینے والے اور ڈراوے دینے والے ہیں. یہ نہایت اہم مقام ہے قرآن مجید کا. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی حجت. رسولوں کا آ جانا اتنی ہی بڑی حقیقت ہے، اتنا ہی بڑا واقعہ ہے دنیا کے اندر کہ اس کے بعد انسانوں کے پاس بولنے کے لیے رہ کچھ نہیں گیا ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو تسلیم کرنا ہے، شہادت لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ کہنے میں. ان میں سے سب سے پہلے نوح ہوئے ہیں، اور ان میں سے آخری جو کہ خاتم النبیین ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. اچھا، کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ نے رسول بھیجا ہے کسی بھی امت کی طرف، وہ نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کوئی ہو، اس کا پیغام ایک رہا ہے. اور یہ بھی رسولوں کے بارے میں جاننا نہایت ضروری ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے انسان، اور اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اور طاغوت کی عبادت سے کنارہ کش رہیں گے. اس کی وضاحت ہم دوسرے رسالے میں کریں گے انشاءاللہ. یہ طاغوت کے معنی میں پورا ایک رسالہ ہے، وہ ہم الگ سے پڑھیں گے.
تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ہے، رأس الامر الاسلام، جو معاملے کا سرا ہے وہ یہ اسلام ہے، وہ عمودہ الصلاۃ، اور جس چیز پر پھر وہ اٹھتا ہے اوپر بلند ہوتا ہے، عمود وہ پایا جس پر پھر چیز اوپر اٹھتی ہے، وہ نماز ہے، یعنی یہ عبادات ہیں، وذروۃ سنامہ الجہاد، اور پھر اس کے کوہان کی چوٹی جہاد ہے۔ تو